ایک دوسرے کو مت پرکھیں۔ رومیو کا خط 14 باب 1 آیت بیان کرتی ہے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل کر لو مگر شک و شبے کی تکراروں کے لیے نہیں۔ پالوس نے روم کے مقدسین کو ایک دوسرے کے ایمان کو نہ پرکھنے یا تنقید کرنے سے باخبر کیا۔ اسی وقت چونکہ وہاں دونوں وہ نہایت وفادار تھے جو روم کی کلیسیا میں اتنے وفادار نہیں تھے موجود تھے اور ایک دوسرے کے ایمان پر تنقید کرتے تھے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ واقع ہو تو آپ کو یقیناً ایک دوسرے کے ایمان کی عزت کرنی چاہیے۔ خدا کے خادمین کے خلاف کسی بھی تنقید مثالوں کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے خادمین کو اٹھانا اور تعمیر کرنا خدا پر منحصر ہے، ہم پر نہیں۔ حتیٰ کہ خدا کی کلیسیا کے اندر بہت سارے مسائل ایمانداروں کے درمیان اٹھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ایمان پر نظر ڈالتے ہیں ہم ایمان کی تمام نوعاں پا سکتے ہیں۔ بعض اپنے خلاصی سے پہلے شریعت کے قیدی تھے اور اسی طرح وہ اب تک اپنے پرانے شرعی ایمان کی خصلت رکھتے ہیں۔ بعض مسیحی چنیدہ کھانوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے لوگ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ انہیں یقیناً سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ دوسرے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ انہیں کسی بھی حالات کے ماتحت یقیناً سبت کو پاک رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں یقیناً ان فرقوں کو خدا کی راست بازی پر اپنے ایمان کا حل حاصل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پر ایسے جھوٹے معاملوں کی وجہ سے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے کہ پالوس کیا بات کر رہا ہے۔ پالوس باب 14 میں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھی ایمانداروں کی کمزوری پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں کیوں نہیں، اگرچہ کمزور ہیں تو بھی وہ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس ان کو عزت دیتی ہے جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے قیمتی لوگوں کے طور پر اپنے گناہوں سے چھڑائے جا چکے ہیں، جبکہ جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں ناکافی پن دیکھ سکتے ہیں۔ خدا تاہم انہیں دوسرے ایمانداروں کے ایمان پر تنقید نہ کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ یہ ہے کیونکہ اگرچہ وہ جسم میں ناکافی ہو سکتے ہیں وہ پھر بھی ایمان کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بن گئے۔ ہر کسی کا ایمان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 بیان کرتی ہے، ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا وجہ ہے، روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات کھاتا ہے۔ کھانے والے اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے اور اس کی پیروی کرنے میں خدا کے خادمین کے درمیان تنوع ہو سکتا ہے۔ نجات پر ایمان ایک جیسا ہے، لیکن ایمان کی مقدر اس کے کلام کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی مقدار اس کے کلام کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر کہ خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر ایمان کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے شرعی رکھ چکا تھا، اسے خدا کی راست بازی پر مکمل طور پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے ذاتی راست بازی کو چھوڑنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ یہ لوگ سبت کو پاک ماننے پر بڑی اہمیت دینے کا رجحان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا ان کے ایمان سے خوش ہے جو اس کی راست بازی کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے لوگوں کے طور پر لے جا چکا ہے۔ اس لیے وہ جو واقعی خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، گو خدا کی راست بازی کے ساتھ اپنے ساتھی ایمانداروں کو ان کے ایمان کی کمزوری پر تنقید کرنے کی بجائے خوراک دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً خدا کے خادمین کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 کہتی ہے کہ تو کون ہے جو دوسروں کو نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں یقیناً خدا کے خادمین کو اور ان کے ایمان کو بھی ماننا چاہیے جنہیں خدا منظور کر چکا ہے۔ کیا آپ جبکہ اپنی مسیح زندگی گزارتے ہوئے خدا کے خادمین پر تنقید کرتے اور انہیں پرکھتے ہیں، تب خدا حتیٰ کہ آپ کے ایمان پر زیادہ ملامت کرے گا۔ اگر آپ ان کے ایمان پر ملامت کرتے ہیں جنہیں خدا منظور کرتا ہے محض کیونکہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے،
آپ اپنے آپ کو خدا کی عدالت کی کرسی پر بٹھا رہے ہیں اور اس کے خادمین کو پرکھ رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو شکر گزاری سے قبول کرنا چاہیے، حتیٰ کہ خدا کے ان خادمین کو جنہیں آپ ناپسندیدہ کرتے ہیں، اور خدا کی راستہ بازی کو بلند کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی تکمیل کریں۔ خدا کو یقیناً ہمارا ایمان منظور کرنا چاہیے۔ ہمیں سچا ایمان رکھنا چاہیے جو خدا کی قبولیت اور اجر کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ ہم اس کی راستہ بازی کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں یقیناً انہیں منظور کرنا چاہیے جنہیں خدا منظور کرتا ہے، اور ان کو نامنظور کرنا چاہیے جنہیں خدا نامنظور کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی راستہ بازی کو اٹھانے کی بجائے اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا آپ کا ایمان منظور کرے گا، تب آپ بھی اس کی راستہ بازی پر اپنے ایمان کی وجہ سے بلند کیے جائیں گے۔ اگر وہ بھی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھیں، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 14 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ یہودیوں کے درمیان وہ تھے جو مسیح پر پانی روح کی خوشخبری کے مالک ہمارے خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سارے گو وہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے اب تک شریعت میں گرفتار تھے، لیکن وہ پہلے ہی خدا کی راستہ بازی کے خادم تھے، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے شریعت کو قائم رکھنے کے لیے کیا وہ انہوں نے خدا کی راستہ بازی کو پھیلانے کے لیے کہا۔ اس لیے پولس نے کہا کہ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لوں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لوں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ پہلا کرنتیوں اس کا 9 باب اس کی 20 سے 21 آیت۔ ہمیں یقیناً نہ نظر انداز کرنا چاہیے کہ نہ ان کا ایمان رد کرنا چاہیے جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں یقیناً انہیں خدا کے خادمین کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ راست باز لوگ خداوند کے لیے زندہ رہیں گے۔ آیت نمبر 7 اور 9 بیان کرتی ہے، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اس لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں میں اور زندوں میں دونوں کا خدا ہو۔ ہم مسیح کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ مرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، اور خوشخبری میں ظاہر کی گئی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئی زندگیاں حاصل کر چکے ہیں۔ تمام پرانی چیزیں مسیح میں گزر چکی ہیں اور ہم نئی مخلوق بن گئے ہیں۔ خدا کی راستہ بازی پر واقعی ایمان رکھنے کا مطلب سچائی کو جاننا، ایمان رکھنا ہے کہ آپ مسیح کے ہیں۔ اس طرح وہ جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں گو اس دنیا کے ساتھ مزید کچھ نہیں کرنا اور اس کی بجائے خدا کے خادمین بن چکے ہیں۔ اگر آپ خدا کے خادمین بن جاتے ہیں، آپ اسے بہت اونچا اٹھائیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے جلال کے لیے زندہ رہیں گے، اور آپ کو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی اجازت دینے کے لیے اس کا شکر گزار ہوں گے۔ کیا آپ واقعی مسیح سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی میں واپس لائے گئے تھے۔ آیا ہم جیتے یا مرتے ہیں، ہم خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ خداوند نجات یافتہ کا مالک بن چکا ہے۔ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 اور 12 میں یوں لکھا ہوا ہے کہ مگر تو اپنے بھائی پر کسی کے لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کسی کے لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ ہم تو سب خداوند کے تخت
عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان خداوند کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ کیونکہ مسیح ہمارا خدا زندہ ہے، ہم ایک دن اس کے سامنے جھکیں گے، ہر چیز کا اقرار کریں گے۔ اس لیے ہمیں یقیناً عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ پاکیزگی کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کی کلیسیا میں ایک دوسرے کو پرکھنے اور ملامت کرنے سے زیادہ خدا کی مرضی کے لیے زندہ رہنا بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کمزوریوں کو پرکھتے اور ملامت کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتی کمزوریوں کے لیے خدا کے سامنے پرکھے جائیں گے۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ مل کر اس کی کلیسیا میں خدا کی مرضی کے لیے زندہ رہنا کتنا اچھا ہے۔ سچا ایمان ساتھی ایمانداروں کو سکون دیتا ہے اور خدا کی راستہ بازی کا تعاقب کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹا ایمان خدا کی راستہ بازی کو چھوڑ دے گا اور صرف اپنی ذاتی راستہ بازی تعمیر کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ ایمان کے ساتھ خدا کی راستہ بازی کا تعاقب کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ذاتی جسم کی راستہ بازی کا تعاقب کر رہے ہیں؟ ہمیں یقیناً دوسروں کے ایمان کو سراہنا چاہیے۔ آیت نمبر 13-14، پس آئندہ کو ہم میں سے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے کا یا گرنے کا باعث ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایمان کی مقدار میں فرق ہے۔ جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سراہنے کی وسیلہ سے ایک دوسرے کے ایمان کو تعمیر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے والوں کو ترقی دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی خدا اور اس کی راستہ بازی کے لیے زندہ رہتے، ہم سب اس کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسے مسیح ہیں جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خدا کے کلام پر اپنے ایمان کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی راستہ بازی کی بجائے اپنے ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کر رہے ہیں۔ خدا کی راستہ بازی میں اپنے ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرنا دنیا کا تعاقب کرنے اور غلط ایمان رکھنے کی مانند ہے۔ وہ جو اپنے ذاتی راستہ بازی کی تلاش کرتے ہیں، اگرچہ نجات یافتہ ہیں، خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے دشمنوں کے طور پر زندہ رہیں گے۔ خدا ان سے چاہتا ہے کہ جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہے، کہ اپنی تمام زندگیوں میں اس کی راستہ بازی کی پیروی جاری رکھیں۔ محبت سے چلیں۔ آیت نمبر 15 اور 18 کہتی ہے، اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر نہیں چلتا۔ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر، پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی، میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، اسے پھیلانے کے لیے زندہ ہیں، کھانے کی خاطر اس کے لوگوں کو بے عزت نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات بانٹنے اور محبت سے شراکت رکھنے کے لیے کھانا لاتے ہیں، لیکن پولس ہمیں غریب بھائیوں اور بہنوں کو نکالنے کے خلاف آگاہ کر رہا ہے، اور صرف امیروں کے درمیان بانٹنا، کیونکہ یہ ہمارے ساتھی مسیحوں کو ٹھوکر کھلا سکتا ہے۔ برکات جو خدا ان پر انڈیل چکا ہے جو اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں خدا کی راستہ بازی کی پیروی کی اجازت دے رہی ہے۔ پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے دیا گیا ہمارا ذہنی اطمینان اور مل کر خداوند کی خدمت کرنے کے قابل ہونا، ایک دوسرے سے خوشی میں بانٹنا جو وہ ہمیں دے چکا ہے۔ وہ جو امیر ہیں گو اس لیے احساس کرنا چاہیے کہ ان کی ساری امارات خداوند کی طرف سے ہیں، اور انہیں دوسروں کے ساتھ خوشخبری کی خدمت کرنے اور مل کر خدا کی راستہ بازی کی پیروی کرنے کے لیے بانٹنا چاہیے۔ خدا ان سے خوش ہے اور محبت کرتا ہے جو ایسی زندگیاں گزارتے ہیں۔ دوسروں کی ترقی تلاش کریں۔ آیت نمبر 19 سے 21 کہتی ہے، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔
کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑنا۔ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ عرصہ پہلے ایسے قدیم شہروں میں مثلا روم، کرنتس میں لوگ کھانا بیچتے تھے جو ایک بار بتوں کی قربانی کے طور پر پیش ہو چکا ہوتا تھا۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے والے بعض ایماندار ایسے گوشت کو خریدا کرتے اور اسے کھایا کرتے تھے۔ تب ساتھی ایمانداروں میں سے بعض جو خدا کی کلیسیا میں کمزور ایمان کے تھے نے سوچا ایسا گوشت کھانا گناہ تھا۔ یہ ہے کیوں پالوس نے کہا کہ کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ آیت نمبر 20۔ یہی میں پر لاگو ہوتا تھا۔ بعض ایماندار تھے جو پینے کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھے، لیکن پالوس نے نصیحت کی کہ اگر ایسے رویوں کو ان کے ساتھی ایمانداروں کا ایمان کمزور کرنا تھا، ان کے لیے اپنے ساتھی ایمانداروں کو اپنے پینے سے زخمی کر دینے کو روکنا ہی اچھا ہوگا۔ یہ ہمارے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً اپنے مسیحی زندگیاں اس طریقے سے گزارنی چاہیے جو دوسروں کو تنظیم دیتی ہیں اور خدا کی راستہ بازی ڈھونڈتی ہیں۔ آج کل کھانے کے استعمال کے بارے میں معاملات اٹھ سکتے ہیں، جس طرح آباء و اجداد کو پیش آئیں، اور ان کی خاطر جو ایمان میں کمزور ہیں اس قسم کا کھانا نہ ہی کھانا ہی بہتر ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 بیان کرتی ہے، جو تیرے اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرا ہی دل میں رہے۔ مبارک ہے وہ جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہ ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو درست ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی راست بازی پر ایمان خدا کا دیا ہوا ایمان ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے مسیحیوں کو یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی راست بازی پر اپنے ایمان کا کامل یقین رکھنا چاہیے۔ صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا کی پیروی کرنا گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ایمان کے بغیر کی گئی ہو گناہ ہے۔ جاننا کہ ہر چیز خدا کی راست بازی پر ایمان کے بغیر کی گئی تھی گناہ ہے۔ ہمیں یقیناً اس کی راست بازی پر زیادہ ایمان رکھنا چاہیے۔ کتاب مقدس کہتی ہے مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے۔ ہر چیز پاک ہے اگر آپ خدا کی راست بازی پر ایمان کے ساتھ کھاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہر پودے اور جانور کو پیدا کیا۔ ہمیں یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خدا کی راست بازی کو جاننا اور ایمان رکھنا محض کتنا اہم ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہوئے ایمانداروں کو بھی سراہنا چاہیے اور ان کے ایمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آمین۔